بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7ویں جماعت میں ہماری ایک ٹیچر بہت خوبصورت تھیں، لیکن کچھ دن ان کی شادی چلی اور پھر طلاق ہو گئی۔ وہ دوبارہ اسکول آنے لگیں۔ ایک روز دوسری ٹیچر نے ان سے طلاق کی وجہ پوچھی تو وہ بولیں کہ میرے شوہر مینٹلی ڈس آرڈر ہیں، اس لیے میں نے طلاق لے لی۔ اس وقت مجھے اس جملے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن اب آ گیا۔ وہ کیسے آپ کو بتاتی ہوں۔ جن دنوں میں 8ویں کلاس 8 سال کی تھی، ہمارے گھر کا ماحول عجیب بحران کا شکار تھا۔ ابا زیادہ وقت گھر سے باہر رہا کرتے اور اماں دن بھر سلائی کرتی تھیں۔ والد جب گھر آتے تو امی سے پیسے مانگتے، ان کے جوئے پلے ہوتے، چپ چاپ دے دیتی۔ پھر بھی وہ ان سے حسن سلوک نہ رکھتے۔ والدہ چپ چاپ ان کی زیادتیاں سہتی تھیں، شاید اولاد کے جوان ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ ہمارا باپ جب گھر میں قدم رکھتا، ہم یوں سہم جاتے جیسے چوہے بلی کو دیکھ کر سہم جاتے ہیں، کیونکہ ماں کے ساتھ ہم بھی کبھی کبھی باپ سے تشدد کا نشانہ بن جاتے تھے۔ ہمارے گھر کے بالکل سامنے نانی کا مکان تھا، جس میں نانی، ماموں، ممانی اور ایک خالہ رہتی تھیں۔ بچوں کے دل میں کب یہ ارمان نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ماں کو اچھے کپڑوں میں دیکھیں۔ ایک دن ہم سب بہن بھائیوں نے ماں سے فرمائش کی کہ وہ اچھا سا سوٹ پہنے۔ انہوں نے ہماری فرمائش پر نہ جانے کب سے رکھا ہوا ریشمی ساٹن کا غرارہ سوٹ نکالا اور پہن لیا۔ ہم سب خوش ہو گئے اور اپنی ماں کو اشتیاق سے دیکھنے لگے۔ آپ اسے اتفاق کہہ لیں یا اماں کی بدقسمتی کہ اس وقت ابا تشریف لے آئے۔ آتے ہی پوچھا، یہ ریشمی جوڑا پہن کر تم کس کے گھر گئی تھی؟ میری ماں نے لاکھ کہا کہ وہ کہیں بھی نہیں گئی تھیں، بچوں کے کہنے پر پہنا ہے۔ پر ابا نے اس بات پر یقین نہ کیا اور بولے، تم جھوٹ بول رہی ہو اور مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ انہوں نے اماں کو گھسیٹا اور مارنے لگے۔ ہم سب بچے سہم کر دیوار سے چپک کر اپنی ماں کو مار کھاتا دیکھتے رہے اور روتے رہے، مگر ابا کے سامنے جوں تک نہ کر سکے۔ وہ یوں ہی کہتے جا رہے تھے کہ تم ابھی کہیں سے ہو کر آئی ہو، اتفاق سے میں آ گیا، ورنہ مجھے کہاں خبر ہوتی کہ تم میرے پیچھے کیا کرتی پھرتی ہو۔ ماں رو دھو کر چپ ہو گئی۔ بھلا کیسے کچھ کہنے کی مجال تھی؟ والد تو بھوکے شیر کی طرح گھر میں ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ اس دن کے بعد میری مسکین اور محنت کش ماں نے کبھی اچھے کپڑے نہ پہنے، نہ ہی ہم نے پھر فرمائش کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار امی گھر میں اکیلی تھیں اور ابا بھی بیٹھے تھے کہ ایک عورت ماں سے کپڑے سلوانے آئی۔ اس کو دیکھتے ہی وہ آگ بگولا ہو گئے اور کچھ کہے بغیر ایک گھنوسا امی کے منہ پر جڑ دیا۔ ماں کے منہ سے خون نکل آیا۔ ابا گرج رہے تھے کہ خبردار آئندہ یہ عورت یہاں نہ آئے، حالانکہ یہ عورت پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی۔ ابا نے عورت کے بارے میں کچھ نہ بتایا کہ کیوں اس کے بارے میں ایسا کہا۔ اس کے جانے کے بعد میری ماں بیچاری اس دن اتنا روئیں کہ شاید کبھی اتنا روئی ہوں گی۔ میں نے پوچھا بھی کہ ابا نے کیوں اس عورت کے لیے ایسا کیا؟ کیا وہ اسے جانتے تھے یا وہ اچھی عورت نہیں؟ وہ کچھ نہ بولیں، بس اتنا کہا، اگر مجھے تم لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو کب کی گئی ہوتی۔ اس وقت میں نادان تھی، اب سمجھ گئی ہوں کہ ابا کو دراصل شک یا وہم کی بیماری تھی، یا وہ ذہنی مریض تھے اور ان کے علاج کی ضرورت تھی، یعنی ابا مینٹلی ڈس آرڈر تھے۔ امی کو ابا نے بہت رسوا کیا تھا، یہ عورت میری وفادار نہیں، حالانکہ میری شریف ماں نے کبھی اکیلے گھر سے قدم نہ نکالا۔ وہ سب جاننے والوں میں کہتے پھرتے تھے کہ یہ عورت دراصل میری نہیں ہے، کوئی ان کی بات پر کان نہیں دھرتا تھا، کیونکہ سبھی اماں کو جانتے تھے کہ وہ ایک پاک دامن اور نیک خاتون ہیں، جو دن بھر مشین چلا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں، اور شوہر نہ جانے کہاں غائب رہتا ہے۔ خدا جانے والد کی مضطرب طبیعت
کیسی تھی کہ نہ خود چین سے رہتے اور نہ کسی کو چین سے رہنے دیتے۔ میری پھپھو، چچی، چچا سب امی کی طرفدار تھے۔ وہ ابا کو ہی غلط کہتے۔ ہر ایک ان کی عادت جانتا تھا۔ میری پھوپھی صرف 2 سال کی تھیں جب ہماری دادی فوت ہو گئی تھیں، تبھی ان کو امی کی گود میں ڈال دیا گیا تھا۔ انہوں نے ان کو اولاد کی طرح پالا پوسا، اور جب ان کی شادی ہو گئی تو ہمارے باپ نے ان کا بھی گھر میں آنا جانا بند کر دیا۔ ہم ان کے لیے تڑپتے تھے اور وہ بھی۔ امی پھپھو کو یاد کر کے روتیں، مگر شوہر کے ڈر کی وجہ سے ملنے نہ جاتیں۔ کبھی کسی قریب رشتہ داروں کی شادی پر البتہ ان سے ملاقات ہو جاتی۔ میری بڑی بہن کی شادی ہوئی، مگر وہ سسرال والوں سے سمجھوتا نہ کر سکیں تو ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ انہیں سسرال والے ہمارے گھر چھوڑ گئے۔ جب ان کو دورہ پڑتا وہ اول فول بکتیں۔ ایک روز ابا بیٹھے بیٹھے بولے، یہ پاگل نہیں ہے، بنتی ہے، میں اس کو ابھی ٹھیک کرتا ہوں۔ وہ لکڑی لے کر باجی کو مارنے لگے۔ امی سے نہ دیکھا گیا تو رونے لگیں۔ ہم سب بھی رونے لگے۔ ابا نے باجی کو مار مار کر بے دم کر دیا تھا اور بولے، اب یہ اسی طرح ٹھیک ہوگی۔ چند دن بعد پھر انہوں نے بیٹی کو بیت سے مارا کہ اچانک دھولا بھائی آ گئے۔ انہوں نے جو دیکھا کہ علاج اس طرح ہو رہا ہے تو وہ باجی کو ساتھ لے گئے۔ امی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہاں سے تو وہاں اچھی رہے گی، اور واقعی دھولا بھائی نے جب ان کا علاج کروایا اور سسرال والوں نے بھی پیار دیا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ اور وہ رات تو مجھے خون کے آنسو رلاتی ہے جب امی بخار سے تڑپ رہی تھیں اور ابا ان کے سامنے بیٹھے بے فکری سے سگریٹ پی رہے تھے۔ میری ماں رات بھر بخار میں پھینکتے ہوئے صبح ہر غم سے نجات پائیں گی۔ ان کو پوری زندگی سکون نہ ملا، مگر قبر میں جا کر ان کو تو سکون ملا ہوگا۔ وہاں تو کوئی انہیں ستانے والا نہ ہوگا، مگر انہیں کیا خبر کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنی پیاری نند کے حوالے کر کے گئیں۔ ان کے شوہر نے انہیں اس خاتون کی ممتا سے بھی محروم کر دیا ہے۔ پھپھو اب بھی ہمارے گھر نہیں آ سکتی تھیں۔ خدا جانے ابا کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی 6 بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک ہے، لیکن اسے بھی ماں کے پیار کی ضرورت ہے۔ پھوپھی میرے بھائی کو بہت چاہتی تھیں، بھائی بھی ان کو چاہتا تھا، لیکن والد اس کو بھی برداشت نہ کرتے کہ گھر میں ماں کے نہ ہونے سے بیٹیوں کو کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت تو اپنے ہی آنکھیں بدل لیتے ہیں۔ ابا گھر پر ہوتے تو سارا گھر بے چینی کا شکار رہتا۔ وہ سب کو مشکل میں ڈال رکھتے۔ انہوں نے ایک روز بھائی کو بھی گھر سے نکال دیا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ بغیر اجازت پھوپھی سے ملنے چلا گیا تھا۔ بھائی کے جانے سے ہم اور بھی غیر محفوظ ہو گئیں، کیونکہ باپ کے بعد بھائی ہی بہنوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں۔ مگر یہ نہ جانے کیسا غیرت مند باپ تھا۔ بیٹیاں تنہا رہیں تو پرواہ نہیں، مگر کوئی رشتہ دار ہم سے ملنے نہیں آ سکتا۔ خالہ اگر خالو کے ساتھ آ جائیں تو خالو گیٹ سے اندر نہیں آ سکتے تھے۔ خود ہفتوں بعد بھی نہ آتے تو پرواہ نہیں، خرچہ پورا نہ دیتے۔ پھپھو چوری چھپے کچھ بھجوا دیتی یا ماموں ممانی دے جاتے۔ عجیب قسم پریسی کی زندگی تھی۔ ابا نے دوسری شادی کر لی اور وہ عورت اچھی تھی، ہمارا احساس کرتی، مگر اس کا بھائی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ لڑکا ٹھیک نہ تھا۔ ابا کا خیال تھا کہ نوکری والا ہے، اسے کسی لڑکی کا بیاہ اس سے کر دیں گے۔ وہ مگر مجھ پر بری نظر رکھنے لگا۔ سوتیلی ماں ہمارا خیال کرتی تھیں، سو اس سے بھی اس کے بھائی کی شکایت نہ کر سکتے تھے کہ اس کا دل میلا نہ ہو جائے۔ یہ بات میں کسی کو نہ بتا سکتی تھی اور خوف کے مارے سو بھی نہ سکتی تھی۔ عادت کے موجب ایک روز ذرا سی بات پر ابا نے دوسری بیوی کو بھی دھنک کر رکھ دیا۔ پھر کیا تھا، اس نے تو اسی وقت سامان اٹھایا اور اپنے بھائی کو لے کر چلی گئی۔ ابا بولے، میرے بھائی کماؤ ہے، مجھ کو پال
لے گا، مگر تیری بچیاں بن ماں کے ہیں، ان کا خیال کون رکھے گا؟ جب وہ چلی گئی تو ابا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، ناچار نانی کو منت سماجت کر کے لے آئے اور اس کے بعد ایسے گئے کہ پھر نہ لوٹے۔ خدا جانے کوئی حادثہ ہو گیا یا کیا ہوا۔ ماموں نے تھانے اور جیل سے بھی پتہ کروایا مگر وہ نہ ملے۔ ہم نے دعا کی کہ جہاں رہیں عافیت سے رہیں، مگر ہمیں ستانے کے لیے نہ ہی آئیں تو اچھا ہے۔ بیچارے ماموں نے ہمارا پکھیڑا یوں سمیٹا کہ ہم سب کو گھر لے آئے اور اپنی بیٹی سے میرے بھائی کی شادی کر دی۔ وہ ابا کے ساتھ کے گھر رہنے لگے، ہم بہن بھائی ماموں کے گھر۔ یوں ماموں نے رفتہ رفتہ سب بہنوں کی شادی کی، ایک چھوٹی رہ گئی تھی، وہ پھپھو کے پاس چلی گئی۔ اسی طرح ہمارا گھر تو بس گئے، مگر ہمارے ابا کے گھر کا گھرواہ ہو گیا۔ اب سوچتی ہوں کہ کہیں میرے والد مینٹلی ڈس آرڈرز کا شکار تو نہ تھے؟ کیا خبر مردوں کو یہ مرض کن حالات میں لاحق ہوتی ہے اور ان کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے؟ کیا خبر ابا کسی پاگل خانے میں ہوں؟ ایسا سوچتی ہوں تو دکھ ہوتا ہے۔ خدا جانے میں ہمارے معاشرے کے یہ دکھ کب دور ہوں گے اور ان کو کون دور کرے گا؟ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔